نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث نمبر 53 سے مسلمان کون؟ عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، یعنی ان کو کسی کی زبان سے اور کسی کے ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب ہم سب کو اس کرائیٹیریا پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے، کیا ہمارے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ ہماری زبان اور ہمارا ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. زبان سے تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کو گالی دے، کسی پہ لعنت بھیجے، کسی کی غیبت کرے، کسی پر بہتان لگائے، چغلی کرے، کسی کے پاس جا کر شکایتیں لگائے، تو یہ وہ باتیں ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ سے کسی کو مارے، کوئی اذیت دے، کوئی تشدد کرے، ہاتھ سے مارے یا ہاتھ کے اندر کوئی چھری ہو، تلوار ہو، کوئی چیز اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دے، یا کوئی چیز کسی پہ گرا کے، یا کسی کو دھکا دے کے، پش کر کے، یا کسی کے بارے میں کوئی غلط چیز لکھ کے، ٹائپ کر کے، میسج کر کے، یعنی دوسرے کے خلاف کوئی الزام نشر کرے. ہمارے جسم کے بہت سے اعضاء ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، پاؤں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف ان دو چیزوں سے ہی پہنچتی ہے. کس سے؟ ہاتھ سے اور زبان سے. تو اس لیے ان دو کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کسی کو پاؤں مار کے، ٹھڈا مار کے تو وہ تکلیف پہنچا سکتا ہے، وہ بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن خاص طور پر ہاتھ اور زبان سے بچنا ضروری ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف پہنچائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر قول کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ لسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی انسان کسی بھی ذریعے سے اپنی زبان کی کسی بھی استعمال سے دوسرے کو حرج اور تنگی میں نہ ڈالے، کیونکہ بعض اوقات انسان بول کے دوسرے کو تکلیف دیتا ہے اور بعض اوقات انسان چپ کر کے کسی کو تکلیف دیتا ہے. بعض اوقات کسی کی خاموشی سے بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہمارے دین نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جس میں ہر طرح کی تکلیف مائنس ہو گئی، ہر طرح کی تکلیف سے بچنے کی بات ہو گئی. ہماری زبان جو ہے یہ انتہائی بابرکت چیز ہے یا انتہائی منحوس چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی اگر زبان سے وہ اچھے کام لیتا ہے تو وہ زبان بڑی بابرکت بھی ہے، کیونکہ ایک بات انسان کرتا ہے اور اس کی بہت بڑی خیر دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک بات انسان کرتا ہے اور اس کا شر دوسروں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس سے برکت بھی آئی اور دوسری طرف نحوست بھی ہو گئی. اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے سلامتی دینا ایک بہت افضل عمل ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. میں نے کہا، پھر کون سا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں، لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح 3 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ وہ عورت کہ تم اس کو دیکھو اور وہ تمہیں بری لگے اور جو تم پر زبان چلائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بد زبان عورت ہے وہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے کہ کسی کی شادی کسی ایسی عورت سے ہو جائے کہ جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ زبان سے کسی کو اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی اس کی سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہے، بہت سخت سزا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، یعنی اس کی عبادتیں بہت ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقے کی کمی میں مشہور ہے اور وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی۔ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ یعنی بے شک آپ کی عبادتیں کم بھی ہوں، اس سے کم عبادت سے مراد جیسے نفلی عبادت کا کم ہونا، لیکن فرضوں کا کمی نہیں۔ یعنی اگر عبادت کم بھی ہے تو اس صورت میں اگر انسان زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اس کا درجہ بلند ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ پھر اسی طرح ہاتھ سے تکلیف دینا، تو ہاتھ سے تکلیف دینے میں انسان کسی کو مارتا ہے، جیسے کسی کو کوئی تھپڑ مار دے، یعنی بات کرنے کی بجائے ہاتھ چلا دے، کسی کو جلا دے، کسی کے اوپر کوئی تلوار چلا دے، کوئی چھری چلا دے، کوئی بندوق چلا دے، یا کسی بھی طرح ہاتھ اٹھا کے کسی کو اذیت دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنی ذات کے لیے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو اور نہ ہی خادم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درہم اور مال و اسباب نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا۔ یعنی انسان کے جو اعمال ہوں گے برے، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو لوگوں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، بہت احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حدیث نمبر 54، مومن کون؟ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے، جو وہ اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں بھی بیان کیا ہے۔ خالد بن عبداللہ قصری سے روایت ہے، وہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا یزید بن اسد سے فرمایا، کیا تم جنت پسند کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیا کرو جو تم اپنے نفس کے لیے پسند کرتے، یعنی اگر تمہیں پسند ہے کہ تم جنت میں جاؤ تو پھر کیا کرو اس کے لیے؟ دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا ہوگا جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔
پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، جو دوسروں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے، جو گناہ کے کاموں سے بچتا ہے۔ تو صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہوتا، صرف نماز روزہ کر لینا کافی نہیں، صرف تہجد پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان گناہ کے کام چھوڑ دے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت کرو، تم لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ جو الفاظ آئے ہیں حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم، اس کا مطلب ہے کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایک شخص اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اسی وقت کامل ہوتا ہے جب اس کے عمل بدلتے ہیں۔ اگر عمل میں تبدیلی نہ آئے تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس میں شرط یہاں کیا لگائی گئی اس حدیث میں؟ حتی یحب لاخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر یہ صفت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کے لیے ہمیں وہ خیر جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ پسند کرنی چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے اسی طرح خیر اور بھلائی پسند نہ کرے جس طرح اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ یعنی جو خود کے لیے پسند ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم محبت کرتے ہو، اور مجھے اپنے سارے مال میں سے بیرحا کی زمین زیادہ محبوب ہے، اور میں اس کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بیرحا تو بڑا نفع بخش مال ہے۔ پھر انہوں نے وہ باغ لوگوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اپنی محبوب ترین چیز لوگوں میں تقسیم کر دی۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اول تو ہم اس بارے میں کم ہی سوچتے ہیں کہ دوسروں کی ضروریات کیا ہیں، لیکن اگر ہم دوسروں کی ضرورت پوری بھی کرنے لگے تو جو کم تر چیزیں ہوتی ہیں، جو فالتو فضول چیزیں ہوتی ہیں، صرف وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے صدقہ خیرات کر دیا۔ صدقہ خیرات کے نام پر جو ہم کھانا دیتے ہیں یا جو کپڑا دیتے ہیں، کیا وہ خود بھی کھاتے اور پہنتے ہیں؟ وہ نہیں کھاتے خود۔ صدقے کی دیگ اور ہی طرح کی ہوتی ہے، اپنے لیے اعلیٰ ترین چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور غریبوں کو دینے کے لیے گھٹیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمیشہ نہ بھی صحیح لیکن کبھی نہ کبھی محبوب ترین چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرے، یعنی مما تحبون، اس میں سے جو تم محبت کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی ہر پسندیدہ چیز جو ہے وہ انسان کسی کو دے دے، بلکہ اس میں سے بھی دے جو عام استعمال کی ہیں، اور اس میں سے بھی دے جو خاص خاص چیزیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو وہ نہیں کھلانا چاہیے جو انسان خود نہ کھائے، یعنی جو باسی ہو چکا ہو، جو خراب ہو چکا ہو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ پیش کی گئی لیکن آپ نے اس کو نہیں کھایا، تو حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مساکین کو کھلا دیں، یعنی فقیروں کو دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ، یعنی اگر تمہیں اپنے لیے پسند نہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرو۔ پھر یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں نہیں بلکہ مشورہ دینے کے بارے میں بھی ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کا مشورہ دوسروں کو بھی نہ دیں۔ جی، اس حدیث میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ عموماً ہم زیادہ اچھا متقی بننے کے لیے عبادت زیادہ کرتے ہیں، تسبیحات بڑھا دیتے ہیں،
یا وہ زیادہ کر دیتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ ہم اچھے نیکی کی طرف آ جائیں یا ہم زیادہ بن جائیں لیکن ہم پرہیز نہیں کرتے. جیسے کہ امام بخاری جو ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا کہ غیبت حرام ہے تو میں نے غیبت نہیں کی. اور جب انسان اپنی زبان کو روک لیتا ہے لغو سے یا برائیوں سے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ حق جاری کروا دیتے ہیں کیونکہ پھر وہی زبان وہی خیالات کسی نیکی کے کام میں لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ صحت کے لیے اچھی غذا کھا رہے ہوں، ٹونک کھا رہے ہوں، صحت مند غذائیں کھا رہے ہوں لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزیاں کر رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی غذا کا اثر بھی مارا جاتا ہے اور آپ بیمار ہو جاتے ہیں اور طاقتور ہونے کی بجائے اور کمزور ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ جو زبان اور یہ سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں، لیکن جب پروف کرنے کی باری آتی ہے کہ ہمیں رکنا ہے ان چیزوں سے، ان سچویشن سے ہم رک نہیں پاتے. اصل تقوی یہی ہے کہ رکنے والی چیزوں سے انسان رکے. کرنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ تو انسان عام حالات میں نارمل حالات میں کرتا رہتا ہے، لیکن رکنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کا بعض اوقات کنٹرول نہیں ہوتا جذبات کی وجہ سے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں طرف دیکھیں. ایک طرف دیکھیں کہ ہمارے اوپر کرنے کے کون سے کام ہیں، کیا کیا ذمہ داری ہے، اور دوسری طرف نہ کرنے کے کون سے کام ہیں. تو ان دونوں کے ساتھ ہی بیلنس ہوگا. زندگی میں اعتدال جبھی آئے گا. ٹھیک ہے.